لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو۔ انسان کا جسم دو چیزوں سے مرکب ہے، اصل میں تین چیزیں ہیں۔ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ انسان کا جسم یہ مٹی کا بنا ہوا یہ جسد، اور اس میں روح اللہ تعالیٰ نے پھونک دی تو یہ انسان بن گیا۔ یہ جو گارے مٹی سے بنا ہوا جسم ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں ودیعت فرمائی ہیں۔ ایک روح ہے، روح جس کو اللہ تعالیٰ نے نور سے بنایا، عالم امر سے ہے۔ اللہ تعالیٰ شانوں کے عالم دو طرح کے ہیں، ایک عالم وہ ہے، ایک جہان وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تدریج کے ساتھ بنایا۔ جیسے انسان ہے، یہ کائنات ہے، آسمان زمین اللہ تعالیٰ نے یہ 7 دنوں میں بنائے، یعنی 7000 سال میں۔ اللہ کے ہاں جو ایک دن ہے وہ 1000 سال کے برابر ہے، تو 7000 سال میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ شانو اس پر قدرت رکھتے ہیں، وہ قادر مطلق ہیں کہ اللہ تعالیٰ لمحہ بھر میں اس کو بنا دیتا، ادھر حکم کرتا ادھر وہ چیز تک وجود میں آ جاتی۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بنایا، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے تدریج کے ساتھ بنایا اس کو کہتے ہیں کہ یہ عالم خلق سے ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے اس کو تدریج کے ساتھ بنایا، اس کو کہتے ہیں عالم خلق سے ہے۔ اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ شانہ نے لمحہ بھر میں بنا دیا، اللہ نے فرمایا کن ہو جا، وہ چیز ہو گئی۔ جو اللہ تعالیٰ نے تدریج کے ساتھ بنایا وہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہو جا، لیکن کیسے ہو جا کہ ذرا تھوڑا تھوڑا کر کے تدریج کے ساتھ بن اور بڑھ اپنے انجام تک پہنچ۔ اور ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہو جا، اسی وقت ہو گیا۔ تو فرشتے اور انسان کی روح یہ عالم امر سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جسم کو تو بنایا تدریج سے، حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کو مٹی سے بنایا اپنے ہاتھوں سے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ اللہ ہی جانے۔ وہ جو جسم بنایا وہ پڑا رہا، اس پر بارشیں بھی ہوئیں، ہوائیں چلتی رہیں ایک عرصہ تک، جب تک اللہ نے چاہا۔ 9 مہینے ہو سکتا ہے کہ جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ نطفہ رحم میں جاتا ہے اور پھر وہ بڑھنا شروع ہوتا ہے، 9 مہینے میں وہ بچہ بن کے باہر آ جاتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنا عرصہ زمین پر پتلے کو بنایا، حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کو بنایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی۔ وہ روح عالم امر سے ہے اور جسم عالم خلق سے ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان کا جو جسم ہے نا، اس جسم کے اندر اللہ نے 2 چیزیں رکھی ہیں۔ ایک روح ہے جو عالم امر سے آئی اور وہ نورانی تھی، اور دوسرا اس کے اندر نفس رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور نفس جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کافی جو کتابوں کا جو مطالعہ کیا، بزرگوں کی بہت ساری مطالعے، حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات ہیں، خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر تفسیریں ہیں، اور کچھ بزرگوں کی صحبت میں بزرگوں سے سنی باتیں ہیں۔ ان ساری باتوں کا جو خلاصہ ہے نا کہ نفس کیا چیز ہے، وہ یہ درویش یہ سمجھا ہے کہ نفس جو ہے وہ انسان کے پورے جسم کے اندر ودیعت کیے ہوئے ہے، اور یہ بھاپ سے بنا ہے اور یہ عالم خلق سے ہے۔ انسان کے جسم کے اندر ایک روح ودیعت کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور ایک نفس اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھا ہے۔ روح نورانی اور نفس جو ہے یہ ظلماتی ہے۔ یہ زمین سے، مٹی سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے، اس کی اصل مٹی میں ہے، زمین میں ہے، اور روح جو ہے اس کی اصل آسمانوں میں ہے، عرش کے اوپر ہے۔ لیکن عالم ارواح میں ساری روحیں جمع تھیں، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے نا۔ وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایک روح کو اس کے جسموں کے اندر داخل کیا ہے۔ جو پیدا ہوتا ہے اس کے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ اس روح کو وہاں سے ودیعت کر دیتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ جن روحوں کی عالم ارواح میں ملاقات ہوئی انہی کی دنیا میں بھی ملاقات ہوتی ہے، لیکن وہ عالم ارواح میں ملاقات جو ہے وہ کسی کو یاد نہیں ہے۔ جن اللہ والوں کی روحانیت بڑی قوی ہوگی، جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف یہ بات منسوب کی جاتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، روحوں سے پوچھا تھا، تو قالوا بلا، ان سب نے کہا تھا کہ بے شک تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شانوں نے پھر فرمایا تھا کہ اچھا ہم تمہیں دنیا میں بھیجیں گے اور آزمائیں گے، تم نے جو یہ وعدہ کیا ہے تم اس وعدے میں کتنے پختہ ہو۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف یہ بات منسوب کی جاتی ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس وقت کا
وعدہ جو میں نے کہا تھا نا کہ قالو بلا بے شک تو ہی ہمارا رب ہے، مجھے یاد ہے، ایسی روحانیت والے کوئی فرما دیں تو کیوں؟ تصوف میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ روح جو ہے وہ اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے، اصل جو ہے نا اس کی وہ عرش کے اوپر ہے، یعنی وہاں سے آئی ہے، یہ مطلب ہے اصل کا، اور جو جسم ہے وہ اپنی اصل کی طرف لوٹتا ہے، نفس اپنی اصل کی طرف لوٹتا ہے، مٹی اس کی اصل ہے، اس کو دفن کر دیا جاتا ہے زمین میں، اور روح جو ہے وہ پرواز کرتی ہے، جسم سے نکلتی ہے جب موت آتی ہے نا انسان کی۔ اچھا، نیند کی حالت میں بھی انسان کی روح نکلتی ہے جسم سے۔ میں بات تو شاید کچھ اور کرنا چاہتا تھا لیکن کسی اور طرف بات پٹڑی پر چڑھ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موت کے بارے میں مثال بیان فرمائی ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو اس کی روح کو ہم کھینچ لیتے ہیں۔ ایک ہوتی موت، ایک ہوتا ہے فوت۔ موت کا آنا، فوت ہونا ہے نا، یتوفا، کھینچ لیتے ہیں۔ تو نیند میں بھی اللہ تعالیٰ شانہ روح کو کھینچ لیتے ہیں، فوت کرتے ہیں بندے کو، ایک عارضی موت آتی ہے انسان کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم انسان کی روح کو نیند کی حالت میں بھی ایک قسم کی موت دیتے ہیں، اس کی روح کو کھینچ لیتے ہیں۔ جس کی ابھی زندگی باقی ہوتی ہے اس کی روح کو ہم جسم میں لوٹا دیتے ہیں، اور جس کی زندگی پوری ہو چکی ہوتی ہے اس کی روح کو ہم روک لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب انسان سو رہا ہوتا ہے نا، سننے کی صلاحیت ختم، دیکھنے کی صلاحیت ختم، اگر آپ اس کی آنکھ کو یوں کھولیں گے نا گہری نیند میں ہوگا تو وہ دیکھ نہیں سکتا، سمجھنے کی طاقت ختم۔ لیکن اس روح کا کیوں؟ روح جو ہے اس کے جسم سے نکلی ہوئی ہے، اس لیے اسے سونا، سننا، دیکھنا، سونگنا اور یہ ساری چیزیں، دماغ سے سوچنا، بولنا، اس سب کا تعلق روح کے ساتھ ہے۔ اس لیے نیند کی حالت میں یہ ساری چیزیں موقوف ہو جاتی ہیں، لیکن ایک تعلق ہوتا ہے۔ اس کی مثال میں ایسے دیتا ہوں کہ انسان کی روح جو ہے وہ جب نیند کی حالت میں پرواز کرتی ہے نا تو وہ زیادہ اوپر نہیں جاتی، لیکن بعض اللہ والوں کی روحیں جو ہے نا اوپر جاتی ہیں، اپنی اصل کی طرف جاتی ہیں اور عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرتی ہیں۔ یہ ان کی روحیں ہیں جو باوضو ہوتے ہیں، لیکن اکثر لوگوں کی روحیں یہیں پھرتی ہیں، اور وہ جو کچھ دیکھتی ہیں اس کو خواب کہتے ہیں۔ بعض کی روحیں اتنی پرواز کرتی ہیں کہ جنت میں جا کر وہاں کے نظارے دیکھتی ہیں، اور بعضوں کو جہنم کے نظارے بھی دکھائے جاتے ہیں۔ جیسے وہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا جو قصہ ہے، انہوں نے خواب میں دیکھا اور بھاگے چلے جا رہے ہیں، قیامت آ گئی ہے، بھاگے چلے جا رہے ہیں، اور ایک چٹان پہ چڑھے گئے، وہاں دوسری طرف جہنم دہک رہی ہے۔ کسی نے آواز دی کہ پیچھے ہٹ، تو ان جہنمی میں سے نہیں ہے، یہ خواب دیکھ رہے ہیں، سانپ پیچھے لگا ہوا ہے۔ بہرحال وہ قصہ میں پہلے بھی سنا چکا ہوں، وہ سارا قصہ سنانا مقصود نہیں ہے، بات پھر اور طرف چلی جائے گی، لمبی ہو جائے گی بات۔ تو انہوں نے پوچھا وہ بیٹی سے کہ بیٹی یہ سانپ کیا تھا؟ بیٹی جو 2 سال کی تھی نا وہ مر گئی، تو وہ خواب میں آئی وہ کھڑکیوں میں سے نکلی، اور اس نے آ کے ایک ہاتھ سے سانپ کو ایسے کیا تو وہ بھاگ گیا، اور دوسری سے اس کی داڑھی پہ ہاتھ پھیرنے لگی۔ آیت پڑھی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کا دل اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں؟ پوچھا کہ بیٹی سانپ کیا تھا؟ کہنے لگی کہ آپ کے برے اعمال تھے جو آپ نے اتنے قوی کر لیے، آپ کو جہنم میں پھینکنے کے درپے ہو گئے تھے۔ تو برے اعمال اور دشمن سانپ کی شکل میں نظر آتا ہے خواب میں۔ وہ ہمارا نا بلا ہے نا گھر میں، وہ کھانا کھاتے ہیں تو وہ دسترخوان کے پاس آ کے بیٹھ جاتا ہے، وہ بھی کھانا کھاتا ہے، وہ ذرا سی ادھر ادھر آنکھ کرو نا تو وہ بوٹی اٹھا لیتا ہے وہاں سے۔ میں نے بچوں کو کہا، میں نے کہا دیکھو خواب میں کسی کو بلی نظر آئے نا، بلی چور ہے، یہ اس لیے ہے، لیکن آنکھ بچا کے نا چوری کرتا ہے، بلا ہو یا بلی ہو۔ تو خواب کے اندر مثالی شکلیں آتی ہیں۔ وہ جو بزرگ دیکھے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے، میں پورا قصہ سنا نہیں رہا آپ کو، پہلے میں سنا چکا ہوں، میرا ریکارڈ میں بھی ہوگا یہ۔ وہ بزرگ تھے، وہ کون تھے کہ جی وہ بہت کمزور تھے، مدد نہیں کر سکتے تھے، سانپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ بیٹی نے کہا کہ وہ آپ کے نیک اعمال تھے، وہ اتنے کمزور تھے کہ آپ نے اتنا کمزور ان کو کر دیا کہ وہ سانپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن راستہ بتا دیا آپ کو کہ وہاں چلے جاؤ، وہاں امانتیں پڑی ہیں لوگوں کی۔ تو جو نیک اعمال تھے وہ خوبصورت بزرگ کی شکل میں تھے،
تو یہ خواب میں شکلیں نظر آتی ہیں، مثالی شکلیں، یہ اس دنیا کے اندر ہی نظر آتی ہیں، جن کی روح جو ہے وہ بہت قوی ہوتی ہے اور نیک اعمال سے روح قوی ہوتی ہے، تو وہ ایک طرح سے پرواز کرتی ہے، وہ اپنی اصل کی طرف جاتی ہے. یہ مطلب ہے کتابوں میں لکھا ہوا ہے، روح اپنی اصل کی طرف جاتی ہے. لطیفہ قلب جو ہے وہ اس کی اصل عرش کے اوپر ہے. 5 لطائف ہیں. یہ جو روح ہے نا، روح، اب اس کے بزرگوں نے کشف میں ان کو دیکھا ہے کہ ان کے 5 پوائنٹس ہیں، اور وہ روح کے پوائنٹس ہیں، اور روح کے مقامات ہیں، ان کے درجات ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جب لطیفہ قلب جو ہے نا، قلب جو پہلا اس کا درجہ ہے، اب اس کو ذرا غور سے سننا آپ. جب اس میں قلب میں انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو روح ترقی کرتی ہے، اپنی اصل کی طرف جاتی ہے، عرش کے اوپر. اچھا، جب ذکر کرتا ہے نا، شروع میں تو توجہ نہیں بنتی، پھر جب توجہ بنتی ہے تو دل میں ایک حرکت سی پیدا ہوتی ہے، گدگدی سے پیدا ہوتی ہے. یہ پہلی علامت ہوتی ہے ذکر کے، قلب کے جاری ہونے کی، ذکر سے. اس کو تحرک کہتے ہیں. اب وہ تحرک کیوں ہوتا ہے؟ یہ دل میں جو روح ہے، اس کی دل کی روح، ایک دل ہے، ایک جو گوشت کا لوتھڑا ہے، کہ اس کی روح ہے، وہ اصل میں روح کا قلب ہے. تو جب اس میں اللہ کا ذکر جاری ہوتا ہے نا تو دل وہ ہوتا ہے، گدگدی سی پیدا ہوتی ہے. وہ گدگدی کیا ہوتی ہے؟ اصل میں وہ روح جو ہے نا اس قلب سے نکلتی ہے. جب وہ نکلتی ہے نا تو یہ نفس اس کو چھوڑتا نہیں. جب وہ چھوڑتا ہے نا تو ایک حرکت سی پیدا ہوتی ہے، اور وہ انسان کو لذت کی طرح محسوس ہوتی ہے. اس روح کا تعلق اس نفس سے کمزور کر دیا جاتا ہے، اور یہ مستغرق ہو کے اللہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے. اس کا دل اللہ کی طرف جاتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ اس کا پہلا درجہ ہے روح کا. لطیفہ